لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق دنال شوق دنال بڑی محبت دنال نگاہ سینے دل مدینے کر کے محبت دنال آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله عرش حق ہے
مسے نہ دے رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسے نہ دے رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسے نہ دے رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جائے اندھے نجمی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی سبحان اللہ بڑھتی ہے یار اس گھر سے اندھے نجمی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اور اعلیٰ حضرت نے بڑی سونی گل کی تھی عقیدہ اہل سنت اور صحابہ کا نظریہ تجھ سے اور جنت سے مطلب چل وہاں بھی دور ہو تجھ سے اور جنت سے مطلب چلے وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسے نہ دے رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اللہ کریم دی حمد و ثنا تو بعد نبی مکرم شفیع معظم حضور تاجدار انبیاء شب اسرا دے دولہا نبیوں دے سلطان کائنات دے تاجدار اسرا دے راہی اللہ دے ماہی حضور تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم بلند بالا طیب و طاہر بارگاہ دے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ دوستوں نوجوان عزیز ساتھیوں رمضان شریف کا دوسرا جمعہ شریف ہے اور آج پہلے عشرے دا آخری دن ہے تو
تو انشاءاللہ العزیز موضوع دے مطابق اشتہار دے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دی بارگاہ دے اندر ہدیہ تبریک پیش کیتا جائے گا. پچھلے جمعے آپ احباب نے حضور مخدوم کونین سیدہ طیبہ طاہرہ حضور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ دا ذکر خیر سماعت کیتا. تو انشاءاللہ العزیز اج بھی بالکل مختصر مگر جامع انداز دے اندر ٹائم کو مد نظر رکھتے ہویا میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دا بڑے خوبصورت انداز دے اندر کوشش کراں گا کہ میں حضور دے صحابہ دا ذکر خیر کراں. اللہ کریم میرے حق و صداقت دے نال بیان کرنے دی سن کے سنا کے اللہ سانو سب نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے. اب آپ سی وقار اہل سنت و جماعت ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ جڑا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال منسوب ہو گیا ہے چاہے وہ کسی بھی خاندان نال تعلق رکھتا ہے کسی قبیلے نال تعلق رکھتا ہے کسی برادری نال تعلق رکھتا ہے کسی بھی حساب نال او دا تعلق جدے بھی ہوئے لیکن جدو او دی نسبت او دا تعلق او دی منسوب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال ہو جائے پھر اسی او دا قبیلہ نہیں ویندے او دا خاندان نہیں ویندے او دی برادری نہیں ویندے او دا حسب تے نسب نہیں ویکھدے بلکہ اسی اس بات کو تسلیم کر کے او دی عظمت نو سلام پیش کرتے ہیں کہ اے دا تعلق زہرا پاک دے بابا نال ہو گیا. عزیزان من پچھلے جمعے میں حضور دی مقدس شہزادی جنہ دا تعلق اہل بیت اطہار دے نال بھی ہے رسول اللہ دی مقدس بیٹی دا میں ذکر خیر کیتا. تو عزیزان من صحابہ کرام کی محبت دا دامن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آل پاک دا دامن جماعت اہل سنت دے ہاتھ دے اندر ہے. کچھ او لوگ نے جڑے صرف صحابہ کرام دا نعرہ مار کے تے میں نوکر صحابہ دا تے نبی پاک دی آل تو او بالکل ہٹ جاندے اور کچھ او نے کہ میں نوکر غازی دا تے نوکر پنج تن دا تے صحابہ دا نا کوئی نہیں. لیکن آل سنت و جماعت بحمدہ تعالی او عقیدہ تے او مسلک ہے کہ جتے صرف صحابہ نو نہیں منیا جاتا حضور دی آل پاک کو نہیں منیا جاتا بلکہ اے او عقیدہ جماعت آل سنت او عظیم مسلک ہے جدے اندر نبی دے صحابہ دا بھی احترام کیتا جاتا ہے تے محمد نبی دے گھرانے دا بھی حیا کیتا جاتا ہے. دوستانی گرامی کے در گفتگو شروع ہے توجہ چاہنا قرآن مقدس فرقان حمید میں چند جملے میں تلاوت کیتے اللہ فرمانا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. توجہ پوری کرنی ہے گل میں شروع کر دیتی. اب آپ سی وقار فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا اللہ اونا تو راضی ہے تے او رب تو راضی نے. توجہ کرنا اس کائنات کا اصول ہے کہ نمازی نماز اس واسطے پڑھتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے روزے دار روزہ اس واسطے رکھتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے حج کرنے والا حج اس واسطے کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے حج کرنے والا زکات دینے والا زکات اس واسطے دیتا ہے. توجہ ہے تے پیار رکھو سبحان اللہ. اب آپ اس وقت توجہ داد پوری ہونی چاہیے. آج مخدوم کونین ملیکۃ العرب حضور سیدہ جناب خدیجہ الکبریٰ آپ کا بھی انتقال دا دیتے تو انشاءاللہ میں حسب عادت حسب وعدہ انشاءاللہ ایک دو باتاں آپ کی بارگاہ دے اندر ہدیہ محبت پیش کرن دی سعادت حاصل کرے گا. توجہ کرنا نمازی نماز پڑھتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے روزے دار روزہ رکھتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے حج کرنے والا حج سواس سے کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے زکات دینے والا زکات سواس سے دیتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. دوستان گرامی قدر مختصر مگر میں رزلٹ جانا چاہنا دوستان گرامی قدر جن نے نماز پڑھی وہ نماز پڑھ کے اعلان نہیں کر سکتا کہ لوگوں میرے تے رب راضی ہو گیا ہے اللہ میرے جنت حقدار بنا دیتا ہے. لیکن اللہ کی بارگاہ جو اس بندے نو امید ضرور ہے کہ میں نماز پڑھا گا میرا رب میرے تے راضی ہوئے گا میرا رب میرے تے راضی ہو کے جنت حقدار بنا دے گا. دوستان گرامی قدر زکات دینے والا صدقہ کرنے والا خیرات کرنے والا اب آپ ایسی وقت مطلقاً اعلان نہیں کر سکتا کہ لوگوں میں راضی ہو گیا. کائنات کے اندر تسی سوال کرو گے کوئی ایسی بھی جماعت ہے کوئی ایسے بھی لوگ نے کہ جنہ راضی ہو دا اعلان خود رب ذوالجلال نے کیتا. میں کیا ہاں آپ اپنا قرآن پڑھ انہاں دا تعلق مصطفیٰ دی مسجد نالے. اب آپ ایسی وقت کوئی ہمیشہ تو آیا کوئی فارس تو آیا کوئی کسی علاقے میں جو آیا جنہوں انہاں لوگاں نے نبی پاک میں پڑھیا کلمہ انہاں جلوتاں تے خلوتاں دے اندر ذات کی محبت دے نال ذات کی جو زلفاں نہ کیتی ہے محبت اسی انہاں لوگاں نے اپنا آئیڈیل تے رہنما بنے ہیں. اب آپ ایسی وقت انہاں لوگاں دا تعلق ہے محمد عربی نے صحابہ دے نال رب کہتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا میں انہاں تے راضی ہو گیا اے سارے میں خدا تے راضی
ایک بار پھر پیار نہ کیا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بولن دے تو مزید تو فکر میں غور کر رہا ہے. دوستان گرامی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک کوئی عام جماعت نہیں. ارے کسی نے کلمہ امام مسجد امام نے پڑھایا, کسی نے کلمہ فقط ولی کامل نے پڑھایا, ارے کسی نے کلمہ ولی کامل تو بعد غوث اعظم نے پڑھایا, کسی نے کلمہ سلطان باؤ نے پڑھایا. اب آپ ایسی وقت توجہ کسی بندے نے کلمہ انہیں استاد نے پڑھایا, لیکن آج جنہ نفوس قدسیات آج میں منبر رسول سے بیٹھ کے ڈنکے دی چوٹ کے ذکر خیر کرنا چاہنا. اب آپ ایسی وقت وہ عام لوگ نہیں, انہا کلمہ انہیں کو پڑھے ہیں جنہ خود محمد کلمے والا پڑھ کے ایک پھر کیا سبحان اللہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, فرمایا اللہ اینا تو راضی او رب تے راضی نے. اچھا اللہ انہاں تے راضی کدوں ہویا ہے؟ ابو بکر صدیق تاجر سے اسا نہیں منیا, عمر فاروق اگرچہ کافران کی بہت بڑی طاقت سی اسا نہیں منیا, عثمان غنی اگرچہ سخاد عالم بردار سی اسا نہیں منیا, لیکن بلال بھاویں رنگ دا کالا ہوٹھ موٹے نسل دا حبشی اسا نہیں منیا. بلال حضرت جناب سلمان فارسی فارس دا رہن والا. اب آپ ایسی بکر مجوسی توجہ کرنا آگ دی پوجا کرنے والے, اگر انہاں لوکاں نے جدو مصطفیٰ کریم دا سانگا جوڑے ہیں نا, پھر اسا ایک اعلان کیتا ہے کہ بربلا آکھے ہے تے قیامت تک آکھنا ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. سبحان اللہ. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کرنا توجہ کرنا. حضرت خالد بن ولید توجہ کرنا, خالد بن ولید کا ایک ایسے قبیلے نے ٹاکرا ہویا کہ انہوں نے ارادہ کیتا. خالد بن ولید نے فرمایا کہ یہ کول ہے طاقت کو چیٹی دا نہیں آوے میرے سامنے. میں بالکل اس گل شارٹ کر کے صرف نتیجہ اخذ کرنا کیونکہ میں کہ بڑا ٹائم مختصر ہوتا ہے تے میں پھر جڑی محنت کیتی ہوندی نا وہ ساری ٹائم کی وجہ تو پھر مینوں ڈیلے کرنی پوندی. تو میں چاہنا کہ جڑی میں محنت کیتی ہے کوشش کیتی جناب, میں انشاءاللہ اس کو کوشش کراں گا کہ پوری طرح اپنے ٹائم کے مطابق اس کو لے کے چل. ایک بار پیار نہ کو سبحان اللہ. انشاءاللہ میں شعر نہیں پڑھتا اگرچہ زکام کا بڑا زور ہے, لیکن میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا. روزہ بھی ہے, میں بھی ایک ہی روزہ رکھیا تو تساں دو مجھے نہیں رکھے, ایک بار مسکرا کے مجھ بھائی کیا کو سبحان اللہ. گل کرنا مولا کرنا تے خالد بن ولید دو میں کھڑے سن. ایک کچھ 2 نمبر بندیاں دا اے نظریہ او جی صحابہ تے آدے بیعت آپس سے ٹکراؤ آئی. میں کہ جناب تواڈے ڈیڑھ دا مسئلہ نہ ہوے تے گل سیدھی قوم نوں دسو. خالد بن ولید تے مولا کرنا دو میں کھڑے سن. مولا کرنا نوں خالد بن ولید کہن لگے خالد اے پیارے مولا کرنا دعا کرو اللہ تعالی میری شہادت دی موت دے. آپ نے فرمایا میں دعا کر بھی دیواں نا اے دعا پوری نہیں ہونی. وہ دی وجہ کی ہے ایڈی سونی گل کر رہے نا جوان بندے بول سے نہیں تے گل دا مزہ بھی اسٹیپ تے بزرگاں دی صرف میں دعا چاہیے دی. خالد بن ولید نو مولا کریم نے فرمایا کہ یار میں دعا کر بھی دیواں تے پوری نہیں ہونی. بابا امیر صاحب کال سنیا. خالد بن ولید نے فرمایا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ یار میرے مصطفیٰ نے تینوں فرمایا تو ہے سیف اللہ, اللہ دی تلوار تے جڑی رب دی تلوار ہے کائنات تے جے او طاقت آئی کونی جڑی رب دی تلوار تے ٹوٹے کر سکدا ہے. بڑی مہربانی کر جا رہے کرو یا سبحان اللہ. تو جانا خالد بن ولید دا کسے قبیلے نال آپ دی گفتگو ہوئی کمنٹ ہوئی گفتگو دا سلسلہ جاری ہے. توجہ کرنا جناب خالد بن ولید انہاں لوگاں نوں آپ نے جا کے دلکاریا. آپ نے فرمایا او میرے سامنے کو جس کو جتنی طاقت ہے جتنی پاور ہے. خالد بن ولید نال وہ گفتگو کرتے رہے, ملاقات ہوندی رہی, سلسلہ جاری رہا. انہاں کہا بھی یہ خالد بن ولید کسے گل تے قابو نہیں ہوندا پیا. انہاں کہا اینو دیو ایک زہر دی شیشی یا زہر دی پوڑی اے پیسی. انہاں بڑی اعلیٰ قسم کی زہر لیا کہ انہاں کہا بھی اینو دینے ہیں ذرا وڑا کے جی میں ایک بندے ہوں جی میں کہتا نا بھی وسا کے مارنا. انہاں کہا بھی اینو پلانے ہیں جی میں پیوے گا تے اے نعوذ باللہ اے لگا جائے گا تے اس واسطے ساڈا جڑا مقصد ہے وہ بھی حل ہو جائے گا, ساڈا کام پورا ہو جائے گا. انہاں لیا کے نا زہر دی شیشی خالد بن ولید نو پلائی. انہاں دا ارادہ ہے سی بھی جن او زہر اور اتنی اعلیٰ قسم دی زہر کہ اگر ایک قطرہ بھی اندر چلا جاندا نا تے انسان دی جڑی انتڑیاں نے اندرا ایک کٹ کے تے ٹکڑے ہونا شروع ہو جاندے. اتنا سخت قسم دا زہر انہاں خالد بن ولید نو لیا کے دیتا. خالد بن ولید نے بسم اللہ پڑھی, آپ پی گئے. ہن سوچن لگ پے انہاں کہا لے ہونے گیا تریجا منٹ چوتھا منٹ گھنٹہ 2 3 4 انہاں کیا کمال ہوگی. خالد بن ولید کہنے لگا بدبخت تانوں کی پتہ نسبت مصطفیٰ دا, تانوں کی پتہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت تعلق جوڑن دا. آپ نے فرمایا جڑی گل حضرت خالد بن ولید نے کیتی میری محنت ضائع نہ کریا جے. اب آپ اسی وقار حضرت خالد بن ولید کہنے لگے فرمایا کہ تہاڈی عقل تے سینس سے کم کر دیے کہ اے زہر میرے تے کرے گی اثر, اور جب اثر کرے گی میں پیوا کا موت نہ جاؤں. آپ نے فرمایا بدبخت کمینیا, فرمایا تو
زہر تے مارے پر مینوں محمد دے کہن تے مارے تمہارے مانی پر پیار رہے گا سبحان اللہ پر مینوں مصطفیٰ دے کہن دے مارے توجہ کرنا اے او لوگ رضی اللہ عنہم ورضوا فرمایا اللہ انہاں تو راضی ہے اے رب تے راضی ہے غور کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام حضرت شماس بن عثمان کون شماس بن اونچی بات میں شماس بن عثمان جی میں بالکل میں بڑی بہترین تیاری کر کے آیا کہ سرکار نے صحابہ کا ذکر خیر اور آج جناب کی ڈیمانڈ بھی پوری ہو رہی میں پھر دیکھ کر جناب نے گزارا بہرحال اے وقت کی باتیں کری پیار نے کہا تو سبحان اللہ میرے دوست میرے بزرگ باہر بیٹھے اگر تسی اندر تشریف لے آؤ نا جڑے پچھو دوست آن کے انہاں نوں ذرا بیٹھن دے اندر آسانی ہوے گی بہت مہربانی اندر تشریف لے آؤ بہت شکریہ اے تسی بھی بھائی جان آ جاؤ بس میں عثمان نبی کریم دا صحابی ہے اب آپ اسی وقار غور کرنا شماس بن عثمان احد دے میدان دے اندر آپ کھڑے نے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور بھی جلوہ کرنے ڈاکٹر صاحب شماس بن عثمان نے ایک منظر تکیا بھائی جان غور کرنا جتنے رچان کے دیگر علاقے میں میرے دوست باپ تشریف لے کر میں سب کا شکریہ ادا کرنا سب کی اللہ تعالی محبت قبول فرمائے جناب شماس بن عثمان احد دے میدان کھڑے نے آپ نے تکیا کہ کافر نے نشانہ بنیا کہ میں تیر چلاواں گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بابا شریف صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے تکیا منظر کہ وہ نشانہ چلا کے نشانہ بنا رہے تیر چلاوے گا نبی پاک علیہ السلام دے میرے آقا کریم دے غلام نے نا جدو منظر دا مشاہدہ کیتا اپنی جگہ نو چھڑے ہے تے دوڑ کے اس مقام تے پہنچے جتے خود سرکار کھڑے سن جدو تیر سجے ہوندا ہے شماس سجے تیر کھبے ہوندا ہے شماس کھبے تیر اگے ہوندا ہے شماس اگے تیر پیچھے ہوندا ہے شماس پیچھے اب آپ سی وقار میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام نے بمبیری طرح سرکار دے چاروں پاسے گھومدا پیا تے گھومدیا اتنے تیر لگے حضرت شماس بن عثمان دے وجود مبارک دے اب آپ سی وقار توجہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں محبت مصطفیٰ کا پیغام غور کرنا شماس بن عثمان کے وجود تے اتنے تیر لگے انہاں تیراں دے لگن کی وجہ تو حضرت جناب شماس بن عثمان دی روح پرواز کر گئی میرے کریم آقا دے غلام دی روح پرواز کیتی نا اب آپ ایسی وقار میرے کریم آقا نے پیار کرنے والے غور کرنا جتھے دل ہارے او مالک کہا اج سچ ہارن دی چس آ گئی او دے نقش قدم تے سر رکھ کے اج سجدے کرن دی چس آ گئی سائی کون بٹھا کے ہاتھ پوچھیا اج آہی بھرن دی چس آ گئی اج عرش یاد نے قدماتے سے رکھ کے مرد دی چس آ گئی حضرت شماس بن عثمان اب آپ ایسی وقار روح پرواز کر گئی اللہ نے سلام کو دتی فتح جنگ رک گئی میرے آقا نے فرمایا سارے غلاموں آؤ میرے غلام دی لاش تے سرکار شماس دی لاش تے میرے آقا دے سارے دیوانے کھڑے نے حضور نے فرمایا میرے غلاموں شہید دا حسن بھی نہیں ہوتا تے شہید دا کفن بھی نہیں ہوتا لیکن حضور نے فرمایا اے دا جنازہ بھی نہیں ہونا اے گھر چھوڑیا جے اے دا حسن بھی نہیں ہونا اے دا کفن بھی نہیں دیتا جنازہ بھی نہیں آقا وجہ کی میں فرمایا جنازہ پڑھیا جاتا ہے تیرا جان کی بلندی واسطے جنازہ پڑھیا جاتا ہے گناہ دی معافی واسطے حضور نے فرمایا جتنی محبت تے جتنا پیار شماس بن عثمان نے میری ذات نال کیتا ہے فرمایا ساری کا بلندیاں تھلے رہ گئی نے شماس اور ساری کا تو اتنے چڑھ گئی پوری تھوڑی داد نہیں آ رہی شان صحابہ جڑا بندہ چوڑا واسطے یا جھنڈا لے کے نہیں جاتا وہ نہ بولے جڑا سنی ماں دا پتر سینہ چوڑا کر کے گج بج کے کہا کہ سبحان اللہ اس کی وجہ کی یہ ڈرے تے وہ جڑا جھوٹا ہوے اب آپ ایسی وقت خطرہ تے اولو ہوے جنہاں کو دلائل کھانا ہوے دوستانے گرامی قدر میرے کریم آقا دا غلاموں توجہ چاہنا جاؤ میں اس بات کی چیلنج کر رہا کوئی بندہ ثابت کرے رسول اللہ نے آخیا ہوے آؤ میرے بچاؤ اے چیزاں تو نانا میرے آقا کریم دا غلاماں دا اے نظریہ رسول اللہ دا غلاماں دا عقیدہ کہ سونیا اے سب کچھ ملے ہے تیری وجہ تو سونیا اے سب کچھ اسی تیرے نام تے قربان کرتی نہیں پیارا کر پھر آپ کو سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلاموں میرے آقا کی بارگاہ سجی ہے یارو بارگاہ کیڑی سنی جتے سلطان باؤ بیٹھا ہوئے وہ بارگاہ کیڑی سنی جتے پیر سیال بیٹھے ہوئے وہ بارگاہ کیڑی سنی ہے سبحان اللہ بڑی مٹھی ہے بارن اللہ کرسی دوشی مزید بول سو وہ بارگاہ کیڑی کمال دی جتے بیٹھنے والا غوث اعظم ہے لیکن وہ بارگاہ مسجد نبی ہے مدینے دی گلی ہے محمد دی تلی تو بیٹھنے والا کوئی نتو خیرہ کامہ راما نہیں نبی کریم دے صحابہ نے اب آپ ایسی وقت جناب ابو بکر عمر جناب عثمان اور حضرت بلال حبشی
بیٹھے سن تے کچھ بدبختاں دا نہ یہودیاں دا میرے آقا کریم دے غلاموں منافقاں دا ایک گروہ آیا انہاں آ کے میرے آقا دی بارگاہ وچ سونے اساں تیرے کول سوال کرنا ہے اساں تیرے کول پوچھنا ہے اسی چاہتے ہیں کہ تیری بارگاہ میں بدیے اسی تیرے کول دین دے بارے کو پوچھیے اسی تیرے کول اسلام دے بارے کو پوچھیے حضور نے فرمایا بن کر پوچھو انہوں نے کیا سرکار ساڈی ایک ڈیمانڈ ہے بڑی توجہ چاہنا حضور کی بارگاہ جو کہنے لگے انہوں نے کیا سنیا ساڈی ایک ڈیمانڈ ہے سرکار فرما بولو ہمارے سمجھدار توجہ میں تمام سیرت کی کتابوں کا ذمہ دار میرے آقا کی بارگاہ کہنے لگے انہوں نے کیا سرکار پوچھا گے تھا اے ابو بکر بھی چلا جاوے عمر فاروق بھی چلا جاوے عثمان بھی تیری بارگاہ تو چلا جاوے اے رنگ دا کالا تے حبشی نسل والا اے بلال بھی تیری بارگاہ تو چلا جاوے اے تے انہاں ایک گل کیتی او تو فنا والا جبریل کرے مصطفیٰ تے حاضر السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیکم السلام یا جبریل حضور نے فرمایا جبریل کدے ہے انہوں نے کہا سونیا اللہ پیاندا ہے ایک کمینے کلمہ پڑھن نہ پڑھن سانو انہاں دی اتنی لوڑ نہیں پر اپنے دیوانے نو اپنی بارگاہ تو دور رکھنا سمجھ آوے تو استخارہ نہیں ضروری سمجھ جاگ نہیں سبحان اللہ نہیں پیانے کبھی سبحان اللہ چل بھائی سرکار دا کرم ہے تواڈے جیسے بھائیاں دی بزرگاں دی دعاواں دے پورا ملک میرے سامنے بولدا ہے پر ماشاءاللہ تسی اس سے پوائنٹ تے اللہ تعالی سلامت رکھے ایک بار پیار رکھو سبحان اللہ تو صلح حدیبیہ ہویا نا یہ میں بالکل صرف اشارت چیزاں بیان کروں ورنہ پورا موضوع ہے توجہ کرنا صلح حدیبیہ دے موقع تے کافراں والوں بھی ڈاکٹر صاحب معاہدے لکھے گئے تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم والوں بھی معاہدے لکھے گئے توجہ کرنا اور معاہدے کی پاسداری کرنا ہے مومن دا حق ہے اب بندہ کو وعدہ کر لے نا وعدہ کر لے ان العہد کان مسئولا اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن وعدے دے بارے سوال ہونا ہے اس واسطے وعدہ جڑا بھی کرنا چاہیے سانو پورا کرنا چاہیے وچ نہیں چھڈنا چاہیے توجہ کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ پکا وعدہ ہے نا اور وعدے دے بارے سوال ہونا ہے کہ مسکرا کے سبحان اللہ میں چاہنا میں پچھلا جمعہ پیچھے رہ جانے تے آج دا جمعہ بازی لے جانے تو آٹا بھی ہے مہر دے کر رکھا سبحان اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں کافرہ والوں معاہدہ کافرہ لکھیا فوری صاحب میرا لکھیا ہے تے مسلمانہ والوں معاہدہ لکھیا مولا علی نے سبحان اللہ مولا علی خیال رکھنا علی کے دشمن کئی لبادیں بدل رہے ہیں بغض علی کی ہے آگ ایسی فقاس بھائی محبت کر دو تو گل سنے اپنے بھائی دی بغض علی کی ہے آگ ایسی منافق اس میں جل رہے ہیں علی کا بھنکنا یہ تیرا ظرف ہے وکرنا ملا تجھ سے بہتر ہزار کتے علی کے ٹکڑوں پہ پڑ رہے ہیں چلو جے تسی نہیں بولے تو میں پنجابی میں سمجھا دینا تو مسئلہ ہی کوئی گھر نکال لے توجہ چاہنا سفر صاحب غور کریا جے میں ایک گل ہور کرنا کسے وستے موہے اتو جدوں خیرات ملدی ہے صدا وستا رہے انشاءاللہ سوالی پول کہندے نے حرامی تے اکثر حرامی تے گنا کیڑا علی دا نعرہ ماریا حلالی پول بولدے بڑی مہربانی ایک بار پھر میں دیکھنا چاہتا بس دیکھا مزہ آ گیا ماشاءاللہ یا رسول اللہ ایک بار پیار پھر رکھیا سبحان اللہ لکھیا معاہدہ کافراں والوں سوری مسلماناں والوں اللہ معاف فرمائے رسول اللہ والوں مولا کے نام نے لکھیا معاہدہ میرے آقا کریم نے غلاموں توجہ کرنا تے جڑی گل سرکار مولا مرتضیٰ نے لکھی ہے نا ادھی میں گل کرنی تھی ادھی میں چھڑ دینی وہ دی وجہ کی میں ویکھنا کہ جناب کتنے حاضر بیٹھے کیونکہ خطیب تے مجمع میں فرق ہوتا کہ خطیب گل چھپا کے کرے مجمع اس کو خود پڑھنا چاہے سوکھی گل تے بولنا کمال نہیں ہوندا اوکھی گل تے بولنا کمال اچھا حضرت مولا کنال نے ابو صاحب ایک گل لکھی آپ نے فرمایا ما کتب محمد رسول اللہ میں جو بھی لکھ رہا نا اے رسول اللہ والوں دیکھ رہا ہوں موسر بھائی اپنے بھائی دی گل سنیا کہ میں کس مزاج دی اور کتنی محنت کے بعد میں جناب دی سماعت کے حوالے گل کر رہا ابو جال چیف آف مکہ چیف آف کفر تڑپیا اس کا کیا کہ رسول اللہ مان لویے تو جھگڑا ہی ختم ہے ساڑھے بھائی یہ رسول مان لویے تو جھگڑا ہی ختم ہے مطلب سرکار نے فرمایا سی کہ انی رسول اللہ میں رب دا رسول ہوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفات تے کھڑو کہ جڑی گل سرکار نے فرمائی سی حضور نے فرمایا سی کہ میں تواڈے درمیان جوانی گزاری بچپن گزارا آج تک میں کبھی جھوٹ بولیا انہاں کہا نہیں میرے آقا کریم نے کہا لگا انہاں کہ سرکار تو سچا بھی ہے تے بالکل صادق
صادق بھی امین بھی ہے، لیکن میرے آقا کریم نے اتنی گل نہ سوڑی سرکار فرمایا پھر میں رسول منو تے مکے دے کافر ٹپے انہاں کیا بھی اگر رسول من بھی ہے تو پھر جھگڑا ہی ختم۔ میرے آقا کریم دا غلام توجہ پوری میں بالکل ایک طول تے گل کرنا چاہنا۔ سرکار مصطفیٰ نے جو دیکھا کہ کافر بھڑک اٹھے، امام الانبیاء نے فرمایا پیارے علی میرا نام مٹا دے، سرکار نے فرمایا علی میرا نام مٹا دے، سرکار نے فرمایا علی میرا نام مٹا دے۔ علی نے کہا سائی نہیں، قیامت کے دن تک دنیا یہ کہے گی کہ جو نبی کا نام مٹا دے وہ صحابی ہوتا ہے، جو نبی کا نام مٹا دے وہ صحابی ہوتا ہے۔ اور موقع دے رہا جو نبی کا نام مٹا دے وہ صحابی ہوتا ہے۔ آقا تیرا نام نہ مٹا کر میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کا نام نبی کا نام مٹانا یہ صحابی کا کام نہیں۔ بڑی مہربانی سمجھ آئے تو اپنی سبحان اللہ بھائی بچے تھے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اکرام صاحب لے گئے ہو خیر سی اللہ کرو اندر آ جا جاتیاں نہیں مارے دیا ماں صدقے جاوے کر یا خوش اللہ فرمانا میں ان سے راضی یہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی یہ مجھ سے راضی، جنہ تو رب راضی ہے۔ سوٹا لا کیا قدر لا کے بھی صحابہ آئی جنہ ساؤن دی گل نہیں بننی ایسا تو رب دے قرآن دی گل بننی اگر پھر کیا سبحان اللہ۔ والے غریب نو کی پتا جس لاکھ روپیہ لے کے تے صرف ایک 20 منٹ پڑھنا ہے تے جناب ایدو دی سور ایدو دی سور اودو تے کون دے کوکا کڈا کے ٹر جانا ہے۔ بھنگا پی کے ذکر کرنا سوکھا ہے، قرآن حدیث بیان کر کے شان صحابہ بیان کرنے بڑی ہوگی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کروا لو، غور کرنا میں جا کے کریم محبت کرنے والے ہو۔ اللہ فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں تو راضی ہے اور رب تے راضی نے۔ توجہ کرنا حضرت صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی تے پڑھیا کلمہ، جدوں کلمہ پڑھیا نا تے ماں سی کافرہ، ماں نے آکھیا ساتھ کو سرکار دا کلمہ پڑھیا، بالکل پڑھے۔ اور ماں نے کہا نبی پاک دا کلمہ چھڑ دے، فرمایا کوئی چھڈن واسطے پڑھے؟ ماں نے کہا پترا کلمہ چھڑ دے، صاحب نے کہا کیوں؟ اس نے کہا پترا اگر تو میرا پتر ہے میں تینوں دودھ پلایا تے میں تینوں چیلنج کر رہی ہوں اور تینوں گارنٹی دے رہی ہوں کہ اگر تو کلمہ چھڑ دے گا تو بیٹا میں تیرا محبت کے اندر مزید اضافہ کر دے سا۔ حضرت صاحب نے فرمایا ماں انہیں تو نہیں ہو سکتا۔ دن گزرتے گئے، ساتھ ماں نے کھانا پینا چھڑ دیتا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن۔ حضرت صاحب نے دیکھا ماں ہوگی کمزور، ماں کہنے لگی پترا چاہتا کہ میں زندہ رہوں؟ اس نے کہا بالکل، آخیا نبی دا کلمہ چھڑ دے۔ جڑی گل حضرت صاحب نے کیتی ہے نا گل میں ہولی کرنی پر جناب دی داد پوری ہونی چاہیے۔ صاحب نے کیا تو 1000 باری مر، 1000 باری جی، 1000 باری موڑ مر، 1000 باری موڑ جی، ایڈی تیری پرواہ نہیں ہے جیڈی مینوں مصطفیٰ دے محبت دی پرواہ۔